الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 49واں حصہ 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 29 صفر المظفر 1445 ہجری اور 16 ستمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم فلسطین کے عنوان پر جاری ان پروگراموں میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جودا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے، وہ شخص جودا نبی نہیں تھا، اور اس کے نبی نہ ہونے میں کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جودا ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا قاتل تھا۔ تو آج بھی ہم اسی پہ بات آگے بڑھائیں گے کہ جوئش انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل نمبر 14344، آرٹیکل کا نام ہے ٹیسٹامنٹس آف دا 12 پیٹریارکس۔ یاد رہے کہ جوئش انسائکلوپیڈیا 1901 سے 1906 تک کا ہولوکاسٹ سے پہلے کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے، اور اس میں یہ لکھا گیا ہے جی کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بعد میں آنے والے عیسائیوں نے بھی کچھ رد و بدل کر دی تھی۔ تو اس حوالے سے کانٹینٹس آف دا بک میں لکھا گیا ہے کہ omitting the Christian interpolations altogether, the following summary may be given of the 12 sections، کہ اگر اس سب میں سے یعنی کہ جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں نے 12 ڈاکومنٹس لکھے، اگر یہودی کہتے ہیں کہ ان میں سے کرسچنز کا لکھا ہوا مٹا کے ایک سائڈ پہ کر دیا جائے مثال کے طور پر، تو جو باقی سمری بچتی ہے اس کو وہ آگے یوں بیان کر سکتے ہیں، جس میں سے پھر آگے ریوبن کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ بتایا گیا کہ اس نے کیا لکھا۔ لیکن ابھی ہم دوسرے نمبر والے بیٹے سائمن کا ذکر کرتے ہیں، جس کے اوپر یہودی یہ الزام لگاتے ہیں کہ سائمن ہی قاتل تھا۔ تو سائمن کی جو ٹیسٹامنٹ آف سائمن ہے اس کا ذکر سنیے۔ ان دا فرسٹ 4 چیپٹرز آف ہز ٹیسٹامنٹ سائمن ڈویلز on the spirit of jealousy with which Satan, the Sarhamastama of the Jubilees, had filled him, so that he had hated his brother Joseph and had plotted his murder۔ پھر کوما کے بعد آگے لکھا گیا ہے being prevented only by Judah، یعنی صرف بچانے والا جودا تھا۔ who had sold Joseph as a slave while Simon was absent۔ اچھا جی، یہاں تک کا تھوڑا سا ترجمہ سن لیں کہ سائمن نے جو اپنی کتاب لکھی ٹیسٹامنٹ آف سائمن لکھا، اس میں اس نے زور دیا جیلسی کے عنوان پر، حسد کے عنوان پر، اور پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ سیٹن یعنی شیطان، جسے کہ جوبلیز نامی کتاب میں سرہ مستمع لکھا گیا ہے، وہ اس کو سیٹن کہتا ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے ہیڈ فلڈ ہم، اس کو بھر دیا تھا، کس کو؟ سائمن کو، سو ڈیٹ ہی ہیڈ ہیٹڈ ہز بردر، کہ وہ شیطان کی وجہ سے اپنے بھائی یوسف سے نفرت کرنے لگ گیا تھا، اینڈ ہیڈ پلاٹڈ ہز مرڈر، اور اس کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ سائمن کا اعتراف جرم ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے بینگ پریونٹڈ اونلی بائی جودا، یوسف کو بچانے والا صرف جودا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ ٹیسٹامنٹ آف سائمن میں سائمن کو جودا کی اتنی خاص وضاحت لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اہم نکتہ ہے۔ پھر آگے جا کے وہ لکھتا ہے کہ جودا نے بیچا کیوں تھا یوسف کو؟ who had sold Joseph as a slave while Simon was absent۔ اب سائمن خود لکھ رہا ہے کہ جودا نے یوسف کو فروخت کر دیا تھا جب سائمن ہی himself was absent۔ اب یہاں پہ یہ بات پوچھنے والی ہے، سوچنے والی ہے
کہ جب سائمن ایبسنٹ تھا اس کی غیر موجودگی میں کسی نے یوسف کو کنویں سے نکال کے بیچ دیا، تو بعد میں چلو ٹھیک ہے کہ جی بھائیوں نے آپس میں بات کی ہوگی تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بتا دیا ہوگا، اور آخری عمر میں جا کے سائمن نے لکھ دیا کہ جی جب وہ ایبسنٹ تھا تو جودا نے یوسف کو بطور غلام بنا کے فروخت کیا تھا۔ لیکن ایک بات تو طے ہو گئی کہ جس وقت یوسف کو بطور غلام بنا کے فروخت کیا جا رہا تھا اس وقت سائمن موجود نہیں تھا۔ دس از دا اسٹیٹمنٹ آف سائمن ریٹن ان دا ٹیسٹامنٹ آف سائمن while Simon was absent، یعنی جودا who had sold Joseph as a slave while Simon was absent۔ تو یہاں سے ایک بات تو طے ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اسی ڈاکومنٹ کو سچا مان لیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ یوسف علیہ السلام کی فروخت کے وقت سائمن موجود نہیں تھا۔ تو اگر سائمن موجود نہیں تھا تو پھر وہی بات جو ہم پچھلے پروگرام میں کر چکے کہ کنویں میں دھکا دیتے وقت اگر جودا موجود نہیں تھا اور فروخت کرتے وقت سائمن موجود نہیں تھا تو پھر جودا کو اس کنویں کا پتہ کیسے چلا؟ یہ ہم بات پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں۔ اچھا، اب آگے جا کے اسی ٹیسٹامنٹ میں سائمن کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے یہ جرم کر لیا، کنویں میں دھکا دے دیا، پلاٹڈ ہز مرڈر، منصوبہ قتل کے تحت جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دے دیا گیا تو وہ صرف پلاٹ نہیں رہ گیا، اس تجویز پہ، اس خیالی منصوبے پہ عمل کر لیا گیا، لہٰذا اقدام قتل ہو گیا، لہٰذا قتل کی سزا واجب ہو گئی۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جب وہ جرم سرزد ہو گیا تو کیا ہوا کہ جس ہاتھ سے سائمن نے یوسف کو دھکا دیا تھا وہ ہاتھ یعنی ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، پنجابی چنو کہندے نے ٹنڈا ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا ملی کہ اس کا ہاتھ مڑ گیا، ٹیڑھا ہو گیا۔ یہ ایسے ہی مثال آپ سمجھ لیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بدتمیزی اور گستاخی والا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب، کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو اسی پیرائے میں یہ لکھا گیا ہے دا لیمنس آف ہز رائٹ ہینڈ۔ اب یہاں پہ رائٹ ہینڈ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ سائمن کا، جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا تھا، اس کا ہاتھ بطور سزا ٹنڈا ہو گیا تھا، مڑ گیا تھا، ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ فار اے ویک، پورے ایک ہفتے کے لیے۔ showed him God's punitive justice in view of his own 5 months wrath، کہ جو 5 مہینوں سے وہ یعنی بدبختیوں میں مبتلا تھا اور بری حرکتوں میں مبتلا تھا اور منصوبہ قتل اور باقی بری باتیں اور حسد وغیرہ میں وہ مبتلا رہا، اس کے بعد جب کنویں میں دھکا دیا تو ایک ہفتے کے لیے خدائی سزا کے طور پر اس کا ہاتھ مڑ گیا۔ اب یہاں پہ بھی یہ سوال ہے کہ جب وہ ہاتھ ایک ہفتے کے لیے مڑا رہا اور وہ سارے بھائی جو بچے ہوئے تھے کنویں سے باہر تھے وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے، تو ان سب کو اس کا مڑا ہوا ٹنڈا ہاتھ کیوں نہیں نظر آیا ایک ہفتے کے لیے؟ کہ بھائی کیوں نہیں ان کا شک گزرا کہ بھائی یہ اگر سائمن ہی ہے جس نے دھکا دیا کنویں میں، یا جس نے یوسف علیہ السلام کو غائب کیا یا قتل کیا اور بطور سزا اس کا ہاتھ مڑ گیا ہے، تو پھر باقی جتنے بھی بھائیوں نے اپنے ٹیسٹامنٹ لکھے انہوں نے سائمن کا نام کیوں نہیں لکھا؟ مختلف ٹیسٹامنٹس میں مختلف نام کا لکھا جانا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ڈاکومنٹس ایکچولی فیک ڈاکومنٹس ہیں اور بعد میں رد و بدل کیے گئے ہیں۔ اسی کو ہم مزید آگے چل کے یہودیوں کی زبان سے آپ کو جملہ پڑھ کے سنائیں گے۔ ابھی آپ سائمن کی سٹیٹمنٹ سنیں ذرا۔ سائمن پھر آگے جا کے مزید کہتا ہے کہ ایک تو اسے ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا ایک ہفتے کے لیے، پھر اس نے کیا کیا، اینڈ فار 2 years he had repented and fasted، 2 سال تک وہ پچھتاتا بھی رہا اور اپنے گناہ کی معافی مانگنے کے لیے فاسٹڈ، روزے بھی رکھتا رہا۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے بھائیوں کو 2 سال تک یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا ایک بھائی
مسلسل روزے رکھ رہا ہے 2 سال تک. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہودیوں کا جو روزہ ہے وہ تو ہے ہی پورا 24 گھنٹے کا. یعنی پوری ایک رات اور پورا ایک دن شمار کر کے جب وہ ایک سرکل پورا ہوتا ہے 24 گھنٹے کا تو ان کا روزہ مکمل ہوتا ہے. تو اس پیرائے میں اگر آپ دیکھیں 2 سال ایک بندہ روزے رکھتا رہا اور باقی کسی بھائی کو پتہ نہ چلا کہ یہ 2 سال سے روزے میں ہے, 2 سال تک روزے رکھتا رہا ہے, تو اگر وہ 2 سال تک روزے رکھتا رہا تو کسی بھائی نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں کھا پی رہے. اور اس نے سائمن نے جب اپنا اعتراف جرم خود اپنی کتاب میں لکھ دیا تو اپنے بھائیوں کو کیوں نہ بتایا, اور جب بھائیوں نے سن لیا تو سب بھائیوں نے سائمن کا نام کیوں نہیں لکھا. کسی کتاب میں گیڈ کا نام لکھ دیا, کسی میں ڈین کا نام لکھ دیا, کسی میں سائمن کا نام لکھ دیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ملغوبہ یہ کہیں نہ کہیں تبدیل کیا گیا ہے, اور جہاں تبدیل کیا گیا ہے وہ ثبوت بھی اسی ڈاکومنٹ کے اندر موجود ہے. آئیے مزید سنیے. ٹھیک ہے جی. پھر جب یہ سارا کچھ ہو گیا اس کے بعد وہ طویل واقعہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے, پھر وزیر خزانہ بنے, پھر بادشاہ بنے, پھر یہ لوگ یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے یہ 11 بیٹے یہ سب مصر پہنچے, اور مصر جا کے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے دربار میں جا کے سجدہ کیا. ٹھیک ہے, یہ اسرائیلی روایات بھی ہیں, یہ عیسائی روایات بھی ہیں, اسلامی روایات بھی ہیں. اس سجدے کو سب مانتے ہیں. تو جب سجدے کے وقت سب نے سجدہ کر لیا تو اس وقت بھی, اس سجدے کے وقت بھی اور اس سجدے کے بعد بھی کیا سب بھائیوں کو ایک قاتل کا یا لیٹ سے 2 قاتلوں کا کنفرم نام کیوں نہیں پتہ چلا؟ ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیں وہ کیا لکھتا ہے کہ سائمن لکھتا ہے ان لائک مینر, اسی طریقے سے he looked upon his imprisonment in Egypt by Joseph as a punishment which he indeed deserved. کہ بعد میں جب یوسف علیہ السلام کے کہنے پہ ان کو قید کر لیا گیا تو یہ دراصل ان کی سزا تھی. اب یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں وہ جو ایک بھائی کے روکے جانے کا واقعہ ہے اس کی تشریح و تعویل میں بنیامین کا نام ملتا ہے کہ بنیامین علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روکنا چاہا تھا. اور پھر یہاں پہ سائمن کہہ رہا ہے کہ جی وہ والی جو قید تھی یہ اس کے اقدام قتل کی سزا تھی. تو جب یہ اقدام قتل کی سزا تھی اور سارے بھائی اس وقت ایک بھائی کو مصر چھوڑ کے واپس, سارے نہ بھی سمجھیں جو بھی مصر گئے ہوئے تھے, وہ ایک بھائی کو سلطنت مصر کے بادشاہ کے حوالے کر کے جب وہ فلسطین واپس پہنچ رہے ہیں تو اس لمحے بھی باقی سب بھائیوں کو اس امپریزنمنٹ کی وجہ سے ایک کنفرم قاتل کا پتہ کیوں نہیں لگا, جو قاتل خود اپنے ٹیسٹامنٹ میں یہ لکھتا ہے کہ دراصل یہ سزا یہ کیوں تھی. In like manner he looked upon his imprisonment in Egypt by Joseph as a punishment which he indeed deserved. تو جب وہ سائمن خود لکھ رہا ہے کہ وہ سزا کے قابل تھا اور سزا کے لیے یہ بھائی جو مصر غلہ لینے گئے ہوئے تھے یہ خود اس بھائی کو سپاہیوں کے حوالے کر کے آئے تھے, تو بعد میں لکھے جانے والے ٹیسٹامنٹس میں سب بھائیوں نے سائمن کا نام کیوں نہیں لکھا؟ کہیں گاد کا لکھا, کہیں ڈین کا لکھا, سب نے سائمن کا کیوں نہیں لکھا؟ تو یہ سب باتیں دلیل ہیں, جواز ہیں, ایتھیکل پروف ہیں, ثبوت ہیں جوئش انسائکلوپیڈیا میں سے کہ صہیونی آج بھی یہودیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور جو یہودی سچے دل سے آج بھی حق کی تلاش میں نکلنا چاہتے ہیں وہ ہمارا قرآن بعد میں پڑھ لیں, کوئی بات نہیں, اپنا جوئش انسائکلوپیڈیا پہلے پڑھ لیں, اس کے بعد دوبارہ قرآن پہ آ جائیں, پھر قرآن آپ کو مزید حقائق بتائے گا. چلیں اسی پہ اور آگے آ جائیں کہ ابھی ہم نے آج 12 ٹیسٹامنٹس میں سے صرف سائمن کے ٹیسٹامنٹ کا ایک مختصر حصہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی ٹیسٹامنٹس آف 12 پیٹریارکس کے بارے میں یہودیوں ہی نے کانٹینٹس کی سب ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے
کہ دیر از لٹل ایکسٹرنل ٹیسٹیمنی ریگارڈنگ دا ٹیسٹامنٹس، یعنی یہودی خود یہودیوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو 12 ٹیسٹامنٹس ہیں، یہ جو 12 ڈاکومنٹ ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں نے لکھے ہیں، ان کی اپنی بھی تصدیق کوئی نہیں ہوتی. دیر از لٹل ایکسٹرنل ٹیسٹیمنی ریگارڈنگ دا ٹیسٹامنٹس، کہ یہ مصدقہ ڈاکومنٹ نہیں ہے، ان کی تصدیق کوئی نہیں ہے. پھر آگے جا کے لکھا ہوا جملہ دیر آر ڈاؤٹ فل ریفرنسز، یعنی جو ریفرنسز دیے گئے ہیں وہ بھی شک والے ہیں، مشکوک ہیں. تو یہ یہودیوں کی سٹیٹمنٹ ہے یہودیوں کے بارے میں. اب انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم مزید یہ ثابت کریں گے، انشاءاللہ انہی یہودیوں کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ جودا نبی نہیں تھا. جب جودا نبی نہیں ہے تو یہودی جودائزم کوئی مذہب نہیں ہے، اور جب یہ کوئی مذہب نہیں ہے تو انہیں یہ حق نہیں ہے کہ یروشلم کے حاکم بنیں اور مسلمانوں کی عبادت گاہ یعنی مسجد الاقصی شریف کو شہید کریں اور بتوں کی پوجا والا ٹیمپل بنانے کے نام پر کریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی ٹیسٹامنٹ آف 12 پیٹریارکس کو مزید سٹڈی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.